الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل مني إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ حضرات بھی پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے معزز علماء کرام، عزیز طلباء، باہر سے آئے ہوئے مہمانوں اور مقامی جتنے بھی ساتھی بھائی ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نورانی ماحول میں، کہ جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، وہ نورانی ماحول ہے، بابرکت ماحول ہے، بابرکت جگہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب، جن کا نام آپ نے سنا، مولانا نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف منسوب مدرسہ میں ہم اب جمع ہے. اللہ پاک نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ ہمیں اس موقع پہ جمع فرما دیا. میرے عزیز طلباء، آپ کے سر پر ابھی ایک تاج رکھا جائے گا. یہ تاج جو ہے یہ وراثت کا تاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے وراثت کا تاج ہے. فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور فرمایا کہ انبیاء جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ وراثت پیسہ، روپیہ، درہم، دینار، جائیداد، دکان، کارخانہ، جہاز، یہ چیز نہیں وراثت میں، بلکہ وراثت جو چھوڑتے ہیں وہ علم نبوت ہے، نبوت والا علم ہے، وہ چھوڑ کر جاتے ہیں. اور فرمایا من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے وہ لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا. تو ابھی آپ کے سر کے اوپر یہ تاج وراثت والا جو نبوت کی وراثت ہے، وہ تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا جائے گا. یہ تاج کوئی دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے جو کافر گزرے ہیں، فرعون کا ہم نام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قارون ہے، حامان ہے، اس طرح اور کئی بادشاہ، یہ ان کی وراثت نہیں، یہ وہ والا تاج نہیں کہ ہم اس تاج کے اندر وہ چیز تلاش کریں، بلکہ یہ تاج تو نبوت کی وراثت کا تاج ہے. ہم اس کے اندر وہ چیز تلاش کریں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور پھر اس کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. یہی نہیں کہ صرف ہمارے پیغمبر، بلکہ جتنے بھی نبی آئے ساروں کا یہی کام کہ آسمان سے جو شریعت ان کو ملی انہوں نے جو ہے اس کو پھیلایا. اب اس کام کے اندر ان کے اوپر مختلف مراحل آئے. دنیا ہے، یہاں پر تو مختلف ہوائیں چلتی ہیں، گرم ہوائیں ہیں، سرد ہوائیں، حالات موافق بھی ہیں، مخالف بھی ہیں، لیکن کبھی بھی اور اس نے کلمہ حق کو نہیں چھوڑا. پیغمبروں نے کبھی بھی کلمہ حق کو نہیں چھوڑا. ترغیب بھی آئی، ترغیب بھی آئی. ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو
کہ ایسا وقت بھی آیا کہ کئی جوان جو ہے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا کہ 100 اونٹ انعام مقرر کیا گیا کہ جو پکڑ کر آپ کو لائے گا اس کو انعام میں ملے گا۔ آپ کے جو شاگرد تھے، بذات شاگرد حضرات صحابہ اور اس طرح صحابیات، ان کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں کہ آپ کے لیے برداشت کرنی وہ کہ آسان بات نہیں تھی، لیکن آپ نے کلمہ حق کو نہیں چھوڑا۔ اس طرح پہلے نبیوں کو ہم دیکھ لیں، اور ترغیب بھی آئی۔ ایسا وقت بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو بہت بڑا مال آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں، اگر سرداری کی ضرورت ہے تو سردار آپ کو مان لیتے ہیں، اگر شادی کی ضرورت ہے تو دنیا کا حسن و جمال آپ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے پھر بھی میں اس حق بات کو چھوڑنے والا نہیں۔ اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا کہ بلقیس نامی عورت نے بہت بڑا ہدیہ اپنے حساب سے تحفہ بھیجا، اب انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کی غرض تو یہ تھی کہ بس میری بات چل جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ اتمدون مال وما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہ ہمیں تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں، اس مال و دولت کے سونے کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ ہم اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ دین حق کو لے کر وہ دنیا میں پھیلے، اس کو پھیلایا، اور اسی ترغیب کی وجہ سے یا ترہیب کی وجہ سے اس کلمہ حق کو چھوڑا نہیں۔ ہمارا بھی یہ کام کہ ہم اس کلمہ حق کو نہ چھوڑیں۔ ہاں یہ بات کہ یہ جو دعوت دینی یہ حکمت کے ساتھ، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ تم تبلیغ کا کام، اوروں کو دین پہنچانے کا کام جو حکمت کے ساتھ کرو۔ جس طرح حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کی بات جب کرو تو بات حق ہو، مسئلہ حق ہو، اور طریقہ بھی حق ہو، اور نیت بھی خالص ہو۔ طریقہ بھی حق ہو کہ دین کی بات کوئی ڈنڈا نہیں کسی کے سر کے اوپر مار دو، اور پھر نیت بھی خالص ہو، دوسرے کو رسوا کرنا نہ ہو۔ 4 اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ وہ اس طرح ٹوپی کار کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کہنے لگا یہ ٹوپی جو تم نے پہنی یہ سنت ٹوپی ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح ٹوپی پہنو۔ تو نے آگے سے فرمایا نصحتا فضحتا، کہ تو نے مجھے نصیحت کیا مجھے رسوا کیا۔ تو دوسرے کو رسوا کرنا ہمارا مقصد نہ ہو بلکہ خیرخواہی مقصد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین بن کر آپ تشریف لائے۔ ہم جب ان کے وارث ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ رحم والی بات ہو، اور فرما دیا الراحمون، جو رحم کرنے والے ہیں ان کے اوپر تو اللہ پاک رحم فرماتے ہیں۔ فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ نبیوں کی کیا دعا تھی؟ اللہم اغفر لقومی، اللہم ارحم، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دو، یا اللہ میری امت پر رحم کھاؤ۔ تو یہ جو ہے طریقہ ہم نے اپنانا ہے کہ امت کے اوپر، لوگوں کے اوپر، مخلوق کے اوپر جو ہے رحم کھانا ہے، رحم کھا کر جو ہے دوسرے کو دعوت دینی ہے، اور حق طریقے پہ اپنی جان بھی اپنا وقت بھی گزارنا ہے، اوروں کو بھی حق کی دعوت دینی ہے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں باب لائے ہیں۔ یہ باب جو ہے یہ فرق باطلہ خاص کر معتزلہ کی تردید میں ان پر رد کی ہے۔ معتزلہ پر معتزلہ کہتے تھے کہ وزن اعمال نہیں، ترازو نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے عدل و انصاف۔ کئی باتوں کا وہ انکار کرتے، تعویل کرتے، تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، کہتے اس سے مراد تو عدل و انصاف ہے، قیامت کے انصاف ہوگا، ترازو کہاں گا؟ اور پھر اس کے لیے وجہ بیان کر جو آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ونضع الموازین، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ترازو ہے، اور حصی ترازو قیامت کے دن ایسا ترازو ہوگا کہ لوگوں کو نظر آئے گا، آنکھوں سے دیکھیں گے ترازو۔ اللہ نے فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرما دیا۔ اب اس کے اندر کیا اشکال ہے کہ ہم تعویل اس کے اندر کریں اور اس کا انکار کریں؟
صاف صاف جو اللہ نے فرما دیا کہ ترازو ہوگا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ ترازو ہے، تو پھر انکار کا کیا مطلب، پھر تعویل کا کیا مطلب؟ تو ہم کہتے ہیں ترازو ہے۔ اب ترازو اللہ پاک نے فرما دیا وَنَضَعُ، ہم رکھیں گے۔ اللہ پاک تو ایک ہیں، ہم کا لفظ استعمال کر دیا تعظیم شانی کے لیے، تفخیم کے لیے، اور آگے پھر لفظ فرما دیا الموازین، جمع کا لفظ آ گیا کہ موزون کی جمع ہے یا میزان کی جمع ہے، جمع کا صیغہ آ گیا کہ یہ ایک ترازو ہے یا کئی ترازو۔ بھاجی کہتے ہیں ایک ترازو، اور بہت بڑا ترازو ہوگا۔ کہاں پر ہوگا؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں یہ ترازو ہوگا، اس کا ایک پلڑا جنت کی طرف، ایک پلڑا جہنم کی طرف، اور اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا کہ ایک پلڑا کے اندر 7 آسمان 7 زمین جو کچھ ہے ڈال دیا جائے پھر بھی اس کے اندر گنجائش۔ یہ جو ہے ترازو۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کئی ترازو ہوں گے، موازین جمع کا صیغہ، کئی ترازو ہوں گے، ہر آدمی کے لیے الگ ترازو، ہر عمل کے لیے الگ ترازو، نماز کے لیے الگ، روزہ کے لیے الگ، زکوٰۃ کے لیے الگ۔ ایک ترازو ہو یا کئی ترازو ہو، امام بخاری میں فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے لیے تم تیاری کر لو، تمہارے اوپر ایک وقت آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں پر وزن اعمال ہوگا، ترازو ہوگا، اس کے لیے تم تیاری کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بھی یہی بات۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی روحانی ماں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، انہیں رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک مرد ہے، اس کی گھر والی ہے، گھر والی روتی ہے۔ خاوند پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی، کے کس چیز نے رلا دیا، کیا بات ہو گئی تو رونے لگی؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے جہنم یاد آ گئی، میرے سامنے جہنم آئی، آگ آئی تو مجھے رونا آ گیا۔ اور پھر خود ہی فرمان لگی یا رسول اللہ قیامت کے دن تو بہت سے لوگ ہوں گے اور سخت دن ہوگا، وہاں پر آپ ہمیں یاد رکھیں گے۔ جس طرح دنیا میں خاوند ہے، اس کی بیوی ہے، مرد عورت کہیں جاتے ہیں، حج میں چلے گئے، عمرہ میں چلے گئے، کہیں سفر میں چلے گئے، تو دونوں کا ایک رابطہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ ہوتے ہیں، اگر الگ الگ بھی حج میں ہو گئے، عمرہ میں ہو گئے، سفر میں ہو گئے، پھر بھی رابطہ ہوتا ہے۔ اگر ایک دوسرے سے گم ہو جائے کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو پوچھنے لگی قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے، آپ کے گھر والی ہیں ہم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ 3 وقت ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کسی کی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر ہوگی، نہ ماں کی فکر ہے، نہ بیٹے کی فکر ہے، نہ بیٹی کا فکر، نہ خاوند کا، کسی کا بھی نہیں، گھر والی کا اپنا ہی فکر ہے۔ اور فرمایا وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فرمایا عند المیزان، جب جو ہے ترازو رکھا جائے گا، وزن اعمال ہوگا، تو ہر آدمی کو اپنی فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا، نیک اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں؟ نیک اعمال زیادہ جنت میں جاؤں، برے اعمال زیادہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اب اپنی فکر ہے، کسی کی فکر ہے، یہ ایسا وقت ہے میزان۔ اللہ نے بھی فرما دیا والوزن یومئذ الحق، وزن تو قیامت کے دن حق ہے، اس دن وزن تو ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کہ جن کے نیک اعمال زیادہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب، اور جن کے نیک اعمال کم ہو گئے وہ تو خسارے والے، حقیقتاً خسارہ نقصان ان کا ہو گیا۔ ایجا فرما دیا فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، کہ جس کے نیک اعمال زیادہ اس کو تو ایسی زندگی ملے گی کہ وہ بہت ہی اچھی زندگی ہوگی، وہ خوش ہوگا، بہت ہی خوش ہوگا۔ اور جس کے نیک اعمال کم ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ تو حاویہ۔ فرمایا حاویہ کیا چیز ہے، آپ کو کیا پتا ہے حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تو دکھتی آگ ہے، وہ تو جہنم ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی آ گیا کہ وزن تو ہے ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بتا دیا کہ ایسا مشکل وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب اعمال میں تقسیم کیے جائیں گے، اعمال نامے اڑائے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، کسی کو بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، جو دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ، جو بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے ناکامی کا سرٹیفکیٹ۔ فرمایا کہ جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اس وقت ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، کسی اور کی فکر نہیں۔
جس کو دائیں ہاتھ میں ملا اللہ پاک نے عجیب اس کا نقشہ کھینچا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ یہ جو ہے اس شخص کا حال بیان کر دیا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، یہ خوشی خوشی نامہ اعمال اوروں کو دکھائے گا، دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، میں تو پاس ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کو زندگی میں ملے گی جو اچھی زندگی ہوگی، جنت ملے گی، پھل بھی نزدیک ہوں گے، یعنی کہ جنت میں پھل ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اسے کہا جائے گا کھاؤ اور مزے یہاں پر کرو۔ اور دوسرا آدمی اما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالی ہلک عنی سلطانیہ، کہ جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا وہ تو بہت ہی خسارے والا کہے گا کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ ملتا ہی نہ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا کیا ہے اعمال نامہ، اور آج میرے اوپر یہ وقت ہی نہ آتا، موت آئی تھی بس ختم ہی ہوتا، دوبارہ زندگی نہ ہوتی، نہ میرا مال کوئی کام آیا، نہ میری سلطنت، میرا دبدبہ میرے کسی کام آیا۔ اب جو ہے وہ پشیمان ہے، بہت زیادہ پشیمان کون؟ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا۔ دنیا میں ہم دیکھ لیں عارضی امتحان ہے، عارضی نتیجہ ہے، عارضی رزلٹ ہے، لیکن جس بچے کی پہلی پوزیشن آ جاتی ہے، فرسٹ پوزیشن لے لیتا ہے، تو ایک کو دکھاتا ہے، دوسرے کو دکھاتا ہے میری پہلی پوزیشن ہے، اور خوش ہوتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے میں اس کو بتاؤں، اور جو فیل ہو گیا وہ چھپتا ہے، اپنوں سے دوسرے سے پوچھتا ہے، چھپتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا ہے پھر بھی خفا ہوتا ہے۔ یہ تو عارضی جو ہے نتیجہ ہے، عارضی کامیابی ہے، عارضی ناکامی، اور وہاں پر تو نتیجہ بھی حقیقتاً ہے، کامیابی بھی حقیقی کامیابی، ناکامی بھی حقیقی۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ کوئی جو ہے کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ فرمایا تیسرے مرتبہ پر صراط، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا کہ وہاں پر جب گزرے گا تب جنت میں پہنچے گا، تو ہر ایک کو اپنی فکر ہے کہ میں گزر سکوں گا یا نیچے جہنم میں گر جاؤں گا۔ کوئی جو ہے دوڑ کر گزر جائے گا، کوئی آہستہ، کوئی اس سے آہستہ، کوئی گرتے پڑتے جو ہے چلا جائے گا، نکل جائے گا، کوئی اسی جہنم کے اندر نیچے گر جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں، نہ بیوی کا غم، نہ اور کسی کا، صرف اپنا ہی غم ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ تین اوقات ایسے آنے والے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا ہی غم ہوگا۔ یہ جو ہے آنے والے ہیں، امام بخاری اللہ فرما دیا کہ اس وقت کی تیاری کرو، ہر ایک کے اوپر یہ وزن اعمال والی بات آنے والی ہے۔ کچھ لوگ اس سے بچیں گے، اس طرح بعد میں عرض کروں گا، لیکن ہم جیسوں کے لیے تو وزن اعمال ہے۔ اب وزن کس سے پیدا ہوگا؟ وہاں پر تو گنتی نہیں بلکہ وزن ہے، تو وزن کس سے پیدا ہوگا؟ تو وزن اسی کتاب کے شروع میں امام بخاری نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا ہے تو اخلاص پیدا کرو، نیت اللہ کی رضا والی ہو، نیت خالص ہو، دنیا کے دکھلانے کے لیے نہ ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، اللہ خوش ہو گیا کہ میرے رضا کے لیے اس نے کیا، اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا اپنے فضل سے۔ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، ہمیں چھوٹا سا عمل لگتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ راستے کے اندر کوئی اینٹ ہے، کانٹا ہے، کوئی اور چیز تکلیف دینے والی ہے، کوئی درخت اس کی شاخ آئی ہوئی راستے کی طرف، اس نے وہ شاخ کاٹ دی، وہ پتھر اینٹ ہٹا دیا، تو اللہ پاک جو ہے اس پہ راضی ہو گیا، اس کو جنت دے دی۔ جنت میں ایک آدمی کو دیکھا مزے کر رہا ہے، پوچھا تو نے دنیا میں کون سا اتنا اچھا عمل کیا کہ اتنا مزہ کر رہا ہے؟ کہتا ہے راستے کے اندر ایک شاخ آئی ہوئی تھی، میں نے کہا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ میں نے ہٹا دی، اللہ نے مجھے جو ہے جنت دے دی۔ تو چھوٹا عمل ہے، جب اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ نے قبول فرمایا، کیا کچھ بدلہ جنت کی صورت میں دے دی۔ اور اگر بڑے سے بڑا عمل لیکن اللہ کی رضا نہیں تو اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ کئی دفعہ تو یہ ہوگا کہ الٹا جو ہے مجرم بن کر جہنم میں چلا جائے گا۔ بڑا عمل کیا، نیک عمل کیا، بڑا عمل کیا، لیکن جب اللہ کی رضا نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا، تو بجائے جو جنت میں جانے کے جہنم میں جانے کا جو ہے وہ مستحق ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے مثال دی دونوں کی، اخلاص والوں کی بھی اور ان کی بھی جو اخلاص والے نے۔ دونوں کی اللہ پاک نے مثال دے دی کہ ایک آدمی ہے جس کا جائز مال ہے، حلال مال ہے، اور صحیح جگہ پہ خرچ کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی اس کا بھی حلال مال ہے
اور صحیح جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا بلکہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ اس طرح کرنے والا نیک کام اس طرح کرنے والا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ آنکھوں کے ساتھ ہم اس میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیک، یہ بھی نیک ہمیں لگ رہا ہے، اس کا بھی مال جائز، اس کا بھی جائز، وہ بھی صحیح مصرف میں لگا رہا ہے، یہ بھی صحیح مصرف میں لگا رہا ہے، لیکن نیت کا جو فرق آیا تو اس کے اتنا فرق آ گیا، اتنا فرق آ گیا جس طرح زمین آسمان سے بھی زیادہ۔ فرمایا کہ جو آدمی دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اس کی مثال سمجھو اس طرح پتھر ہے، ایک چٹان ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی آ گئی، گرد و غبار آیا، اوپر کوئی سبزہ آ گیا، جب بارش ہوتی ہے تو پتھر کو بالکل صاف کر دیتی ہے، نہ مٹی رہی نہ سبزہ رہا۔ تو اس طرح جس آدمی نے دکھلاوے کے لیے عمل کیا، اوپر سے دکھلاوے کی بارش آئی، سب کچھ ختم کر دیا۔ قیامت کے دن کہے گا نیک عمل تو ختم ہی ہو گیا۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو فرمایا کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت لها ضعفین، کہ جس طرح ایک اونچی جگہ پر باغ ہو کہ پھل جو ہے اپنا ڈبل لاتا ہے، تو اس طرح اللہ کی رضا کے لیے اگر ہوگا تو اللہ پاک بہت کچھ اس کو دیں گے۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئہ، کہ جو نیکی کرے گا، نیکی کر کے آگے پہنچائے گا، اللہ کے دربار تک پہنچے گی تو ایک کے بدلے 10 سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ ہم دیکھیں کہ ایک کھجور جو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حلال مال سے ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اپنے ہاتھ میں اس کو لیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے دن اتنا ثواب ہوگا جس طرح پہاڑوں سے صدقہ کیا۔ تو ایک کھجور اور پہاڑ کتنی نسبت ہے، نہ 700 ہے نہ 7 لاکھ، اس سے بہت بڑی۔ اور اگر جو ہے صحیح نیت نہیں ہے تو پھر جو ہے کام خراب ہے، الٹا جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ تو شروع میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ نیت درست کرو، اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے تو نیت کا درست ہونا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا، وَوَجْدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو کچھ کیا سامنے آ جائے گا۔ آج دنیا میں کیمرے آ گئے، کیمرے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی پروگرام ہے، شادی کوئی اور پروگرام ہے، بس بند کر لیا، بعد میں کیمرہ آن کیا، کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی جو ہے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سب کچھ سامنے۔ یہ تو آج انسانوں نے ایجاد کیے، انسانوں کے کیمرے خراب ہو گئے، کیا ہو، لیکن ایک اللہ کے کیمرے ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے، ان میں نہ خراب ہونا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو زمین جو ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک قال، زمین سب کچھ ظاہر کرے گی کہ ادھر اس نے نماز پڑھی ہے، ادھر اس نے یہ نیک کام کیا، ادھر یہ نیک کام کیا، اور اگر کوئی جرم کیا وہ بھی حیران ہوگا یہ کیا۔ تو زمین جو ہے جس طرح کیمرہ وہ کھل جائے گا، کیمرہ آن ہو جائے گا، سب کچھ سامنے، کوئی انکار نہیں کر سکے۔ اعضاء ہے، آج تو ہم زبان سے بولتے ہیں، ایک وقت آئے گا زبان پر بھی مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ زبان پر مہر لگ گئی، ہاتھ پاؤں اعضاء جن سے کام کیے، نیک عمل کیا یا برا عمل کیا، سب کچھ جس سے کیمرہ آن ہو گیا، ہاتھوں سے بھی اور پاؤں سے بھی سب کچھ سے نظر آ رہا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ تو امام بخاری اللہ فرماتے ہیں یہ وقت آنے والا، اس کی تیاری کر لو، سارے کے سارے جو ہے وزن اعمال کی تیاری کرو۔ فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم موازین رکھیں گے، انصاف کا ترازو ہوگا، کسی اور کے اوپر ذرا برابر جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ اب دوسرے حضرات جو معتزلہ وہ کہتے ہیں نہیں، وزن اعمال نہیں، ترازو نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کس طرح آراز تھی ختم ہو گئی، نماز پڑھی کیا ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تم اس کا وزن کرو گے، روزہ رکھا کدھر ہے کہ اس کا وزن کرو گے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے فرما دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، بالکل ساجد، اس کے اندر ذرا شک نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے فرما دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، بالکل ساجد، اس کے اندر ہمارا جو ہے ذرا جو ہے شک نہیں۔ اور اصل ایمان تو یہی معتبر اللہ کے ہاں، یؤمن بالغیب کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے، ہمارے ذہن میں اس طرح یا الٹ آئے، اللہ نے فرما دیا بالکل ساجد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا بالکل ساجد۔ اگر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پھر بات مان لی تو اللہ کی بات تو نہ ہوئی۔ ایک آدمی پوری عمر جو ہے کفر کرتا ہے، بات نہیں مانی، جب موت سامنے آ گئی، موت کو دیکھ لیا آنکھوں سے، پھر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ فرعون جو بڑا کافر گزرا ہے،
قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ جب مرنے لگا، ڈبکیاں کھانے لگا، اپنے سامنے موت آ گئی سامنے اس کو نظر، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ، میرا ایمان ہے، میں ایمان لایا، جو ہارون اور موسیٰ کا رب اس پر ایمان لایا، میں مسلمانوں سے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قبول ہے نہیں؟ جواب آئے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، اب تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا، میری بات کا تو اعتبار نہیں کیا۔ اللہ کی غیرت کا مسئلہ، اللہ پاک بھی پھر غیرت کھاتے ہیں کہ تو نے میری بات کو نہیں مانا، تم نے تو اپنی آنکھوں کی بات کو مان لیا، پھر وہ ایمان بھی معتبر نہیں۔ تو ہمارا تو ایمان ہے، جب فرما دیا وزن اعمال ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ آراز ہیں ان کا وزن، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے جوابات بھی دیتے ہیں، ایک یہ کہ یہ اعمال تولے جائیں گے، کس طرح کہ اعمال کو صورتیں دی جائیں گی، شکلیں دی جائیں گی، اچھا عمل ہے اچھی صورت، برا عمل ہے بری صورت، اور پھر ان صورتوں کو جو ہے تولا جائے گا۔ امام بخاری اللہ کا بھی اعلان اس طرح فرما رہے ہیں، ان اعمال بنی آدم وقولہم، کہ اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا، ان کو صورت دی جائے گی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو صحیفے ہیں، رجسٹر ہیں، نام اعمال ہیں جو فرشتے لکھتے ہیں، ان کا وزن ہوگا۔ جہاں پر نیکیاں لکھی ہوئی ہیں وہ صحیفے، وہ رجسٹر، اور جہاں پر گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ رجسٹر، ان کا جو ہے وزن ہوگا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ پاک اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کریں گے۔ کیا نامہ اعمال ہے؟ 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر، گناہوں سے بھرے ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے رجسٹر بھی نہیں، بلکہ اتنے رجسٹر کہ ایک ایک رجسٹر منتہا نظر، جہاں تک نظر پہنچی اتنا لمبا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا، اور ایک دو نہیں، 4 5 نہیں، بلکہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اب اللہ پاک فرمائیں گے، دیکھ بندے، یہ تیرا ہی نامہ اعمال؟ وہ کہے گا جی ہاں میرا ہی۔ یہ گناہ تو نے کیے یا میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کر دیا؟ گناہ نہیں کیا انہوں نے لکھ دیا، گناہ کام کیا انہوں نے زیادہ لکھ دیا۔ وہ کہے گا نہیں جی، یہ سارے میرے گناہ میں نے کیے۔ اور اس آدمی کو اپنی ہلاکت، اپنی بربادی نظر آئے گی کہ میرا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ایسے وقت میں اللہ پاک فرمائیں گے، اچھا تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، اور پھر ایک پردہ نکالا جائے گا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، جو اخلاص سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ ایک پردہ کے اوپر لکھا ہوا، وہ جو ہے پردہ نکالا جائے گا، اس کو دیا جائے گا، یہ پردہ لے لے اور جا وزن اعمال کا وزن کرا دے۔ ایک طرف گناہ کو رکھو، ایک طرف اس کو رکھو، پھر پتہ چل جائے گا نیکیاں زیادہ یا گناہ۔ وہ کہے گا یا اللہ، یہ ایک پردہ رجسٹر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے رجسٹر اور یہ چھوٹا سا پردہ۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، آج تو عدل انصاف ہے، آج تو عدل انصاف ہوگا، آج کسی پر ظلم، جا تو وزن کرا۔ جب وزن کرائے گا، ایک طرف جو ہے وہ گناہ کے رجسٹر ہیں، دوسرے طرف جو ہے نامہ اعمال میں جو کلمہ سے دل سے پڑھا تھا وہ رکھا جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کلمے والا طرف بھاری ہو جائے گا، دوسرے طرف جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ جو ہے کم پڑ جائیں گے، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا۔ کلمہ کے اندر اللہ کا نام ہے، جب اخلاص سے لیا تو اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے تو بہت بڑا وزن ہے۔ تو اعمال نامے جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی عمل کرنے والے ہیں، اچھا عمل کیا برا عمل کیا، ان کا وزن ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے تو اعمال تولے جائیں، کسی کے لیے اعمال نامے تولے جائیں، اور کسی کا خود وزن کیا جائے۔ یہاں پر تو پتہ چلتا ہے کہ ساروں کا وزن اعمال ہوگا، لیکن دوسری بات میں ہے کہ 2 طبقے ایسے ہیں کہ وہ وزن اعمال سے بچ جائیں گے۔ ایک وہ متقی نیک شخص کہ جن کے پاس جو ہے نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور کبیرہ گناہ نہیں، اور ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، بغیر وزن کے۔ اتنے نیک تھے کہ اللہ نے بغیر وزن کے ان کو جنت دے دی۔ اور یہ 70,000 نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ اور کتنے ہوں گے جو خوش نصیب ہیں، بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ ایک تو یہ طبقہ۔ دوسرے وہ کافر کہ جن کے پاس کفر ہے، گناہ ہیں، نیکیاں نہیں ہیں۔ اب ان کے لیے وزن اعمال نہیں کہ ایک طرف تو گناہ رکھے، دوسری طرف تو نیکی نہیں کہ رکھیں، تو بغیر حساب کتاب یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور 3 طبقے ایسے ہیں کہ ان کے لیے وزن اعمال ہے۔ ایک وہ نیک شخص متقی کہ جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں،
گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں، وزن اعمال ہوگا جب جو ہے نیکیاں رکھی جائیں گی بہت زیادہ، گناہ صغیرہ تھوڑے سے ہیں، وہ نیکیوں والا طرف بھاری ہے، دوسرا جو ہے کم ہے، سیدھا جنت جو ہے اس کو لے جایا جائے گا۔ دوسرے اس کے بالمقابل کافر ہیں، جو کفر کرنے والے، گناہ کرنے والے، اپنے حساب سے کچھ نیکیاں کی، وہ تو ایمان نہیں، قبول نہیں، لیکن پھر بھی وزن اعمال میں ان کو رکھا جائے گا۔ ایک طرف جو ہے گناہ رکھے گئے، کفر ہے، بڑے بڑے گناہ ہے، اور نیکیاں جو ہے ہلکی سی ہیں، یہ آدمی جو ہے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، وزن اعمال ہوگا، اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت، اگر برائیاں زیادہ ہے جہنم، اگر دونوں برابر ہیں تو پھر اس کو اعراف میں رکھا جائے گا، جو جنت اور جہنم کے درمیان جگہ، جس کو اصحاب الاعراف سے بیان کیا گیا۔ تو یہ تین طبقے ان کا وزن اعمال ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ یہ حقوق اللہ میں بات ہے، وزن اعمال، حقوق العباد میں بات بہت ہی پریشان کرنے والی ہے، بہت ہی خطرے والی بات ہے کہ اگر کسی کا حق غصب کر لیا تو چھوٹا سا حق اس کے دینے کے لیے بہت بڑی نیکیاں جو ہے اس کو دینی پڑیں گی۔ جس طرح فرمایا کہ ایک دانے تولے کا چوتھا حصہ تقریباً وہ درہم ہے، اور درہم کا چھٹا حصہ جو ہے وہ دانے کے، تو اتنا کم حصہ کہ معمولی سی رقم بنتی ہے۔ فرمایا اگر کسی کا حق اس نے غصب کر لیا، اتنا ایک دانے کے برابر 700 مقبول نمازیں اس کو دینے پڑے گی۔ 700 مقبول نمازیں کس کے بعد؟ اور پھر یہ تو صرف ایک دانے، اور جتنا حق غصب کیا اتنا زیادہ جو اس کو دینا پڑے گا۔ اسی وقت فرمایا کہ قیامت کا دن وہ وقت بھی آئے گا کہ اعلان ہوگا، اگر کسی کا کسی کے اوپر حق ہے تو آئے اپنا حق وصول کر لے۔ تو جب حق والے آئیں گے وصول کرنے کے لیے تو ہر آدمی اس وقت بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر ایک بھاگے گا۔ ماں جو ہے بھاگ رہی کہ اولاد مجھ سے حق نہ مانگے، اولاد جو ہے بھاگ رہی کہ والدین مجھ سے حق نہ مانگے، بھائی جو ہے بھائی سے بھاگ رہا ہے، اس طرح اور رشتہ دار بھاگ رہے ہیں، ساتھی جو ہے ساتھی سے بھاگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اعلان ہوگا کہ آ جائیں، جس کا حق ہے وہ حق جو ہے وصول کر لے۔ کتنے لوگ ہوں گے ان کے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، پہاڑوں جیسے نیکیاں، لیکن ادھر ڈنڈی مارے حقوق العباد کے اندر نیکیاں اوروں کو مل جائیں گی۔ ایسے بھی بدبخت ہوں گے کہ نیکیاں ان کو دے دی، پھر بھی اتنے حق غصب کیے کہ وہ ختم نہیں ہوئے، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے، تو بجائے جنت میں جانے کی جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا۔ تو امام بحری اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وقت آنے والا ہے، اس کی جو ہے تیاری کر لو، یہ تمہارے اوپر آئے گا، ہر ایک کے اوپر آئے گا۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، فرمایا کہ انصاف کا ترازو، القسط مصدر ہے، اور اس میں فعل کے معنی میں العادلہ، اور جمع جب کریں گے العادلات، اور ذوات القسط کے انصاف والے ترازو ہوں گے قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، فرمایا کہ اعمال انسان کے اور ان کا قول، اور ایک جو ہے رسا اقوالہم، اور اگر قول ہو تو اعمال جو ہے کئی اعضاء سے صادر اور جمع کا صیغہ لایا، اور قول جو ہے وہ تو صرف زبان سے اس کو مفرد لایا۔ فرمایا ان کا وزن ہوگا۔ وقال مجاہد القسطاس، امام محرم اللہ کی عادت ہے کہ ملتے جلتے الفاظ کی بھی تشریح فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں آ گیا وزن بالقسطاس، تو اس کی تشریح کر دی کہ قسطاس جو ہے یہ عدل ہے رومی زبان میں۔ اب قرآن پاک تو ہم کہتے ہیں کہ عربی ہے، صاف صاف عربی زبان میں آ گیا، تو رومی زبان کیسے؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ توافق لغات ہے، کہ وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی استعمال ہے۔ کئی الفاظ اس طرح ہوتے ہیں، جس طرح صابون عربی میں استعمال ہو رہا ہے ہماری زبان میں، تنور کا لفظ جو عربی میں وفارت تنور قرآن شریف میں آیا، ہماری زبان میں بھی تنور استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح وہاں پر بھی استعمال، یہاں پر بھی استعمال۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، فرمایا قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے، تو مقسط کا مصدر تو اقساط ہے، تو یہ مصدر المصدر ہے، اور دوسرا آسان لفظ میں کہتے ہیں کہ حسب زوات کے ساتھ جو ہے یہ مصدر ہے اس کا، وہو العادل، مقسط کہتے ہیں عادل کو، جس طرح قرآن پاک میں آ گیا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک انصاف والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَارُ، فرمایا قاسط جو ہے وہ جار کے معنی، جس طرح آگے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا جَهَنَّمَ حَطَبًا، تو قسط جو ہے یہ ازداد سے، اس کا معنی عدل بھی ہے اور جور بھی، اور یہ بھی ہے کہ اگر اس کا مصدر جو ہے قسط یقسط قسطاً و قسوطاً ایک مصدر ہو تو معنی اس کا ظلم ہے، اور اگر قسط یقسط قسطاً ہو تو اس کا معنی پھر عدل ہو جائے گا۔ آگے حدیث پاک جو امام بخاری رحمہ اللہ فرمائے ہیں، لائے ہیں، فرمایا نبی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو رضی اللہ کی حدیث ہے، فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، کلمتان حبیبتان للرحمن،
دو کلمے ہیں، دو کلمے یعنی دو کلام ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں۔ جب اللہ کو پسند ہیں دو کلام، دو کلمے، تو ان کا کہنے والا بھی اللہ کو محبوب۔ جب کہنے والا اللہ کو محبوب، تو محبوب ہو گیا تو کیا ہوا؟ محبوب ہوا تو یہ ہوا کہ محبوب کی چھوٹی موٹی بات جو ہوتی ہے اس کو آدمی جو ہے درگزر کر لیتا ہے، چھوٹی موٹی اس کی غلطی نظر نہیں آتی۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن گیا تو پھر اس کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ پاک ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا خفیفتان لسان، کہ جب اللہ کو محبوب ہیں تو بہت بڑے بڑے کلمے ہوں گے، مشکل کلمے ہوں گے، فرمایا کہ نہیں زبان پر آسان ہیں، ہلکے ہیں، کہ انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیٹا ہے، بیٹھا ہے، مسجد میں ہے، مسجد سے باہر ہے، وضو والا ہے، بغیر وضو کے ہر وقت یہ پڑھ سکے، کوئی مشکل نہیں، نہ ان کے اندر کوئی مشکل حرف ہے۔ جب اتنے آسان ہیں زبان پر تو پھر اس طرح معمولی ثواب بھی ہوگا تو نہیں، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر ان کا وزن بہت بھاری ہوگا، کتنے گناہ ان کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح دوسری جگہ آتا ہے، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک گناہ کو معاف فرما دیں گے، جو بہت بڑے تمہارے گناہ۔ اب وہ دو کلمے کون سے ہیں، دو کلام کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک جو ہر عیب سے پاک ہیں، اور جتنی صفات کمالی اندر اللہ کے اندر موجود ہیں، تمام صفات ثبوتیہ بھی اس کے اندر آ گئی، صفات سلبیہ بھی اس کے اندر آ گئی، سبحان اللہ العظیم۔ امام محرم اللہ ان کی عادت ہے کہ باب کے آخر میں ایسی بات کرتے ہیں جو موت کی طرف اشارہ، یہاں پر بھی کتاب ختم ہو رہی ہے تو آخر میں سبحان اللہ بحمدہ کہہ دیا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے آخر میں دخل الجنہ، لا الہ پڑھ لے دخل الجنہ، تو آخر میں یہ الفاظ کہہ دیے، یہ بھی اسی کلمہ کے مفہوم کو ادا کرنے والے۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو یہاں پر کتاب ختم ہو رہی ہے، آخر میں کہہ دیا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔